کہتے جی کہ اگر کسی مرد کو کسی عورت سے یا کسی مرد سے دلی محبت ہو، اگر تیری لڑکی سے کسی کو دلی محبت ہو پھر کیا کرو گے؟ جو اس کے بارے میں تم سوچو دوسروں کی لڑکی کے بارے میں بھی وہی سوچو۔ کوئی اگر تیری لڑکی سے محبت کرے جی میری تو دلی محبت ہے جی، تو دلی محبت کا پتہ کیسے چلے گا؟ محبت تو جب وہ ملیں گے ایک دوسرے سے وہ تو شیطان والی محبت ہو جائے گی۔ اس لیے توبہ کرو، استغفار کرو، کوئی دلی محبت شبت نہیں ہو۔ محبت کرنی ہے تو اللہ سے کرو، محبت کرنی ہے تو رسول اللہ سے کرو، محبت کرنی ہے تو صحابہ سے کرو، اہل بیت سے کرو، اولیاء اللہ سے کرو۔ یہ کیا کسی سے مجھے محبت ہے؟ کہتے ہیں جی بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کے کان میں کون سی اذان کہنی چاہیے؟ فجر کی یا ظہر؟ کوئی بھی اذان کہہ دو، کوئی فرق نہیں۔ فجر کی اذان بس صلاۃ خیر من النوم زیادہ ہے اور تو کچھ زیادہ نہیں ہے۔ ایک کان میں اذان کہنی ہے اور ایک میں تکبیر کہنی ہے۔ اس میں دو حکمتیں ہیں۔ ایک حکمت تو یہ ہے کہ بچے کے کان میں سب سے پہلے اللہ کی توحید دے آئے، اور دوسرا اس کو سبق ملے کہ جیسے اذان و تکبیر میں تھوڑا سا وقفہ ہے نا، تمہاری زندگی بھی تھوڑا سا وقفہ ہے، اس کے بعد پھر قیامت ہی ہے۔ بہرحال ایک میں علاقے میں کہتا ہے میں سفر کرتا ہوں، وہاں دیوبندیوں کی مسجد تو نہیں ہے، یا اہل حدیث کی ہے یا بریلویوں کی، تو اہل حدیث والی مسجد میں پڑھ لیا کرو، کیونکہ وہ موحد تو ہے نا۔ اہل حدیث حضرات جو ہیں وہ موحد تو پکے ہیں، اختلاف ہے تو فروعی مسائل میں، لیکن بریلوی کا ایک عقیدے کا اختلاف ہے، اس لیے ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ زمزم کے پانی سے وضو کرنا یا ٹوپی دھونا سب جائز ہے۔ جب آدمی گنج کروا لے تو پھر احرام کی پابندی ختم ہو جاتی ہے، کھولے یا نہ کھولے۔ جب حلق کرا لیا چاہے وہی چادریں پہنے رکھے ساری زندگی، احرام کی پابندی ختم ہو گئی۔ کہتا ہے کہ جو انبیاء کی حیات کے منکر ہیں ان کے پیچھے بھی نماز ہو جاتی ہے، کیوں نہیں ہو جاتی؟ اختلافی مسئلہ ہے، بعض لوگ قائل ہیں بعض لوگ قائل نہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ حضور کی حیات کا یا انبیاء کی حیات کا کوئی منکر نہیں ہے، فقط ایک کرامیہ فرقہ ہے جو منکر ہے، ورنہ باقی دنیا میں جتنی ہی مذاہب ہیں اور جماعتیں اور سب قائل ہیں۔ اتنی بات ہے کہ بعض کہتے ہیں جو حیات برزخی ہے، اور بعض علماء کہہ دیتے ہیں کہ وہ دنیا سے بھی زیادہ قوی ہے، تو بات کوئی نہیں ہے، باہر عالم برزخ ہے، حیات کا تو کوئی بھی منکر نہیں ہے۔ ایک آدمی کی ماں بیمار ہے، بہن کو بھی کینسر ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ بہرحال دیکھیں جی قرآن و حدیث کی روح سے سب سے بڑی آیت شفا جو ہے وہ سورۃ فاتحہ ہے، کیونکہ اس کا نام شافیہ، تو لہٰذا ان دونوں کو ہر نماز کے بعد 7 دفعہ پانی فاتحہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پلایا ہے۔ میری بیٹی بات یہ ہے کہ اگر آپ کو ایام حیض کی عادت جو ہے وہ 3 دن ہے، کیونکہ کم سے کم حیض 3 دن ہوتا ہے اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہوتا ہے، اگر 3 دن کے بعد آپ پاک ہو جاتی ہیں، ہمیشہ 6 دن کے بعد پاک ہو جاتی ہیں، جب تسلی کر لی پاک ہو گئیں
تو اس کے بعد اگر کوئی پانی آیا تو وہ حیض نہیں، تو بیماری ہے یا گرمی کی وجہ سے آ گیا۔ کہتے جی کہ سندھی ٹوپی پہن سکتے ہیں، کیوں نہیں پہن سکتے، اس میں کیا ہے؟ وہ تو عین اسلام کے مطابق بنائی گئی ہے، دیکھا نہیں آگے اس کے محراب ہوتا ہے تاکہ سجدے کی جگہ خالی رہے۔ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دی ہیں، اس کا چھوٹا بچہ دودھ پیتا، طلاق ہو گئی میرا بھائی، چھوٹا بچہ ہو یا بڑا بچہ ہو، حاملہ ہو یا حیض میں ہو، حکم یہ ہے کہ حمل کی حالت میں طلاق نہ دو، لیکن دے گا تو ہو جائے گی۔ حیض کی حالت میں طلاق نہ دو، لیکن دے گا طلاق تو ہو جائے گی۔ مجھے واٹس ایپ کا بھی کوئی پتہ نہیں کہ واٹس ایپ کیا چیز ہے۔ انگوٹھے چومنا جو ہے وہ بدعت ہے۔ محمد سالم نے سلام کا، اللہ خوش رکھے، آپ کی کتابیں نیٹ پر مل سکتی ہیں؟ اللہ عالم، مجھے پتہ نہیں ہے، چیک کر لیں، ہو سکتا ہے کسی نے نیٹ پہ ڈال دی ہوں، لیکن مجھے پتہ نہیں ہے۔ بہرحال یہ رواج مسیار جو ہے نا جی، بعض علماء اس کو جائز کہتے ہیں کہ نکاح تو ہے نا، صرف حقوق عورت اپنے معاف کر دیتی ہے، تو اگر وہ خوشی سے حقوق معاف کر کے رعایت کر رہی ہے تو پھر کیا حرج ہے؟ باقی اولاد کی پابندی لگانا یہ ناجائز ہے۔ اولاد اللہ دیتے ہیں، اللہ کے نظام میں خلل ڈالنا جو ہے وہ حرام ہے۔ کہتے جی قربان گاہ میں لوگ 100 ریال یا کم زیادہ میں بکرے کا گوشت فروخت کرتے ہیں، بالکل حرام ہے، وہ دم کے بکرے ہوتے ہیں۔ حاجی لوگ جاتے ہیں کہ ہماری دم کر دو، وہ پیسے لے کے بکرا دم کر کے پھر کسی دوسرے کو بیچ دیتے ہیں، یہ بالکل حرام ہے، نہ لیا کریں۔ بھئی تم خود اندازہ کرو، ایک چیز کی قیمت 400 ریال، تمہیں 100 ریال پہ کیسے بیچ رہا ہے؟ وہ تو ایک مسئلہ ہے نا کہ چوری کا کپڑا تو لاٹھی کے گز، جب کپڑا چوری کا ہو تو پھر گز نہیں ہوتے، لاٹھیوں سے پیمائش کی جاتی ہے، تو جب اس کی قیمت 400 ہے تو میں 100 میں دے، صاف ظاہر ہے کہ حرام ہے۔